اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل علینا راجعون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الانبیاء دیاں دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تحقیق تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اور کچھ لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا۔ کل علینا راجعون، آخر سارے میری ہی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ اللہ پاک ایک نے اور دنیا نو ایک ویکھنا چاہتے۔ میں کوشش کر رہا کہ انہاں مجالس وچ قرآن حکیم دے حوالے نال دسیا جائے کہ یہود نے کس فتنے وچ مسلمان نو پا کے تے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین دے ذہن چ ہوے گی کہ یہودی ظاہراً مسلمان ہو کے مسلمانوں نو ایسے ایسے سوال دیندے سن کہ پیغمبر تے سوال کرو۔ اور کل تک دی گفتگو اتھے مکی سی کہ جڑا کسے پیغمبر تے اپنے علم دے اضافے واسطے سوال کرے انہوں مومن آندے نے، تے جڑا پیغمبر نو آزمان واسطے سوال کرے انہوں منافق آندے۔ جڑا پیغمبر نو شک و شبہ دے تحت سوال کرے کہ انہوں پتہ ہے یا نہیں انہوں منافق آندے۔ جڑی اج آیت مجیدہ نال میں اسے سلسلے نو اگے بدانا چاہنا ہوں، سورہ مبارکہ النساء دی آیت مجیدہ 153 نمبر آیت سورہ مبارکہ النساء دی۔ یہ خالق کائنات نے اس سے یہود دا ذکر کیتا ہے اہل الکتاب کہہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتابی، میرے حبیب وہ اہل کتاب یعنی یہود آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتابی جو اہل کتاب ہیں وہ یہودی ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پر عرش سے کتاب نازل ہوتی ہے، ہم پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ ان کا سوال ہے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ پر اگر کتاب آ سکتی ہے تو ہم پر کوئی کتاب کیوں نہیں آتی؟ یہ جو پہلا نتیجہ برآمد ہو گیا، یہود دی فکر جناب دے ذہن چ آ گئی۔ بچے سمجھن کہ پیغمبر نو کہہ رہے ہیں آپ پر آسمان سے کتاب اترتی ہے تو ہم پر کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مطلب جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھے وہی یہودی ہوتا ہے نا۔ آپ پر کتاب نازل ہوتی ہے اور ہم پر کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کل بھی یہودی سوچ تھی اور آج بھی یہودی سوچ ہے۔ اگر کوئی بندہ ذہن چو یہودی فکر نو کٹ دے گا وہ کدی بھی کسی پیغمبر نو اپنے جیسا کدی بھی تصور نہیں کرے گا۔ یہ یہود دا یہ فتنہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ پر کتابیں نازل ہوتی ہیں تو ہم پر کتاب کیوں نہیں اترتی؟ اللہ پاک نے حضور نو تسلی دیتی ہے بڑے خوبصورت انداز نال۔ اللہ فرماندہ فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، میرے حبیب فکر کی ضرورت نہیں، ان کے بڑے موسیٰ سے بھی ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا الٹے سیدھے، ان کے جو بڑے ہیں نا فقط سالو، جو ان کے پچھلے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ پر اکبر من ذالک، بڑا سوال، اس سے بھی بڑا سوال۔ آپ سے تو کہہ رہے ہیں نا ہم پر کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی تھی۔ ان کے بڑوں نے اس سے بھی بڑی بات کر دی تھی۔ کیا؟ اللہ فرماندہ فقالو، وہ کہنے لگے تھے ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ کو ظاہر بظاہر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کہنے پہ نہیں رہتے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اللہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو ارنا اللہ، دکھلا دے ہم کو اللہ، جہرتن ظاہر بظاہر، سامنے سامنے ہمیں اللہ دکھا۔ یہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے جو ان کے بڑے تھے۔ یہ مطلب ہے جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کل بھی یہودی تھے، آج بھی ان کی فکر یہودی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اپنے کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے بجلی نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے جلا کے ان کو مار دیا۔ گویا اللہ کے نزدیک اللہ کو دیکھنے کی کم از کم سزا موت۔ میرے محترم سامعین، اس تصور نو ذہن چو کڈنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدے حاصل ہون گے۔ اللہ نو ویکھن دے متعلق کیوں بندہ بسے دے، کیوں وہ دا ذہن بنتا ہے کہ میں اللہ نو ویکھاں؟ پہلی گل تو یہ کہ ویکھنا وہ چاہتا ہے جنہیں کوئی تصور اللہ دا ایسی چیز دا کیتا ہے جڑی قابل دید ہوئے، جڑی ویکھن دے قابل ہوئے۔ کوئی مادی تصور اس کیتا ہے، کوئی جسمانی تصور اس کیتا ہے کہ کوئی جسم دے ذہن چ موجود ہے کہ جس طرح چیزاں نظر آؤندیاں نے مینوں اللہ انج نظر آئے، جدوں کہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں، جب اس کی مثال کوئی نہیں، تو کیوں بندہ سوچے کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں؟ انہاں کول دو گلاں سن جی یہودیاں دا جڑا میرے کول انہاں دی تاریخ پہنچی ہے ثبوت نال۔ پہلے تو یہ آندے سن کہ جڑا اللہ ہے وہ تیز رو بدلاں تے سوار ہو کے کدی کدی مصر آوندا ہے۔ اللہ کدھروں کدی کدی تیز رو بدلاں تے سوار ہو کے تے مصر آوندا ہے۔ یہ جڑا آن جان والا تصور ہے نا اللہ دا، یہ بھی یہودی فکر ہے۔ آنے جانے والا تصور جو ہے نا جی، یہ یہودی فکر ہے کہ کہیں سے اللہ بادلوں پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے۔ آتا ہے تو مطلب ہے پہلے مصر چ کوئی نہیں سی، تے تیز رو بدلاں تے سوار ہو کے تے مصر چ آ گیا۔ یہ آن جان دا تصور اجے بھی ساڈے چ موجود ہے، نہیں تو میں ثبوت دے دینا۔ کچھ مسلمانوں دے نے کہ معراج تے نبی اللہ نو ملن گئے نے، اللہ نال گل بات کرن گئے نے، اللہ دا دیدار کرن گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے جتھوں نبی ٹرے سن اتھے اللہ کوئی نہیں سی۔ بہت شکریہ، یہ تصور ویکھو نا۔ یہ دا مطلب ہے جتھوں پیغمبر نے سفر معراج دا آغاز کیتا، شکریہ قبلہ، سفر معراج دا آغاز کیتا ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ کول جا رہے سن تے اتھے اللہ کوئی نہیں سی، تے جنہ سفراں چوں گزر کے گئے نے رستے چ وچ کتے اللہ کوئی نہیں سی۔ تسی مینوں کتے گجراں والے مل جاندے، مینوں سیالکوٹ آਉਣ دی کیڑی لوڑ سی؟ اتھوں ایتھے آਉਣਾ دلیل ہے کہ تسی ایتھے سو میں اوتھے ساں، اتھوں میں ایتھے آیا۔ جڑا جان والا تصور ہے، پہلی گل تے بندے اس یہودی فکر نو ذہن چوں کڈ چھڑن، جہاں سے پیغمبر معراج کا آغاز کر رہے تھے اللہ وہاں بھی موجود تھا۔ جس راستے سے پیغمبر گزرے اللہ ہر جگہ موجود تھا، اور جہاں پہنچے وہاں بھی اللہ موجود تھا۔ ادھے مسلمان او نے، ادھے زیادہ، ادھے نہیں، کو 70-80%، 70-75% جڑے سمجھتے ہیں کہ نبی پاک اللہ نو اوتھے ملاقات کرن گئے سن اور اللہ نو ویکھن گئے سن۔ باقی جڑے تھوڑے بہت رہندے نے وہ کوئی ساڈے بندے نے جڑے آندے نے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آکھیا اللہ تینوں تے نانا اتھے جا کے ملیا سی نا، میں تینوں کربلا مگوانا ہے۔ تو سا سنے ہوئے گا کہ پیغمبر ملے خدا کو عرش برین پر اور نواسے نے بلا لیا اس زمین پر۔ لو سن لو، یہ کچھ او نے جڑے آندے نے کہ اتھے گئے سن اللہ نو ملن، کچھ او نے جڑا اللہ نو آندے نے بلا کے انہاں کربلا لے آندا۔ اے اللہ دا جنہاں آن جان رکھیا نا، انہاں نو آندے جے شیعہ سنی پائی پائی۔ مینوں تے وہی لگے نے پائی پائی، باقی تے کدرے نہیں رلتے، پائی پائی نہیں بنتے، نہ کتے عزاداری چ پائی پائی بنتے ہیں، نہ خلافت دے معاملے چ، نہ ولایت دے معاملے چ، نہ امامت دے معاملے چ، نہ بنات رسول دے معاملے چ۔ جدوں پائی پائی بنے نے اس جہالت تے ہی بنے نے۔ وہ آندے نے اتاں نو گئے سن، وہ آندے نے اتوں اللہ تھلے آیا سی۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے، قبر اپنی چ جانا ہے، پہلی باری تواڈے کو محرم پڑھنا آیا، اگوں پتہ نہیں کسے بلانا ہے کہ نہیں، پر ایک گل میں دس دیاں، حضرت امام حسین جب کربلا نہیں پہنچے تھے اللہ پہلے بھی وہاں موجود تھا۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کی ذات موجود نہیں۔ تحت و سرا تو تھلے، عرش اولا تو اتے، ہر جگہ وہ دی ذات موجود ہے۔ اے آن جان والی فکر یہودیت ہے۔ اتھوں اللہ اتھے ٹر گیا تے اتھوں اللہ اتھے ٹر گیا۔ وہ افسوس دی گل ہے کہ وڈے وڈے میں بندیاں دے متعلق بھی میرے کو مقالات لکھے نے، کدی کدی اخبارات وڈے وڈے مولوی بیانات دیندے نے،
وہ پھر میں سوال لی نہ کٹ کے نا اخبار میں ایک بک بنائی جی شب برات آتی ہے نا شب برات وہ بھی کچھ علماء دے مقالات میرے کو موجود نے ثبوت دے طور تے میں رکھے نے وہ لکھتے ہیں کہ شب برات آتی ہے تو اللہ پہلے آسمان سے نازل ہو کے 7ویں سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے 7ویں آسمان تو نازل ہو کے تے اللہ پہلے آسمان تے آ کے آندا ہے اولاد لینی جے تے میں دینا رحمت چاہیے دینا برکت چاہیے دینا کسے رزق منگنا تے منگ لو جتھے چلو کوئی گل نہیں ایک گل دسو جی اللہ اتھوں نازل ہو کے نعوذ باللہ تے پہلے آسمان تے آ گیا ہے تو انہاں تھلے ہی آ جائے اتھے کی پہ کر کسے بندے نہ ملاقات ہوئی ہوئے کسے بندے ویکھیا ہوئے کسے منگیا ہوئے تینوں کہ گل دساں قرآن وچ ایسی کوئی گل نہیں شب برات آندے نے کوئی آوندا ہے شب برات کوئی آوندا ہے شب برات کوئی آوندا ہے تو سنے نا کدھروں شب برات کوئی آوندا ہے وہ کوئی ہور ہی آوندا ہے اللہ نہیں آوندا سبحان اللہ کوئی ہور ہی آوندا ہے اللہ نہیں آوندا کوئی نازل ہوندا ہے تنزل الملائکہ سبحان اللہ یار تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اوے اللہ نازل نہیں ہوتا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ نازل نہیں ہوتا ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس سے اس کے امر سے وہ اذن دیتا ہے بے اذن رب اللہ کے اذن سے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں اوے اللہ اذن دیتا ہے اترنے والے اور ہیں اوے اللہ اجازت دیتا ہے فجر تک یہیں رہتے ہیں ہر مسجد سے لائٹاں لگیاں ہوندیاں نے کدی نہیں کسے آکیا ساڈے لائے سن ہاں ساری رات بندے جاگدے نے نوافل پڑھدے نے ملائکہ نازل ہوندے نے ملائکہ نازل ہوندے نے اللہ نازل نہیں ہوندا میں دل کردا ہے پہ اتھے ایک آیت مجیدہ پڑھ دیں تاکہ اس گل نوں میں ذرا تقویت دے سکاں پوری دنیا دی شب برات یا شب قدر کوئی آندے نے شب برات 15-14 دی درمیانی رات شعبان دی کوئی آندہ نہیں رمضان دیاں آخری راتاں چو کوئی تاک رات ہے جڑی لیلۃ القدر ہے چلو کوئی گل نہیں اے جمع ہے جڑا سیگا اے مزارد ہے تنزل الملائکۃ وہ ملائکہ اترتے تھے نہیں ملائکہ اترتے ملائکہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کی اجازت سے اور ہے حتی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک یہیں رہتے ہیں میں جتھوں ٹریا نا مینوں پتہ سی میں کتھے جا رہا اگر مینوں پتہ ہی نہ ہوندا میں کتھے جا رہا مینوں ایتھے پولیس نے آوارہ گردی چ پھڑ لینا کدھر کھورے کدھر یہ پیا کرنا ہے پرانے زمانے چ خط آتے سن باہر ایڈریس لکھیا ہوندا سی اے تواڈے سیالکوٹ ایک پنڈ ہے تلواڑا ساڈا پنڈ تلیاڑا تلواڑے دے خط تلیاڑے ٹر جاندے سن تلیاڑے دے تلواڑے ٹر جاندے سن میرے چچا دا خانہ انہاں کول ہوندا سی مینوں تاں پتہ ہے اسی اتھوں خط اوتھے واپس کردے ساں کہ اتھے سنا دا بندہ کوئی نہیں وہ ساڈے ول کردے سن بھی اتھے سنا دا بندہ کوئی نہیں ایڈریس لکھیا ہوندا سی صحیح ایڈریس نہ ہوئے تے خط واپس ہو جاندہ ہے رکھا مولوی قرآن تے ہاتھ یہ جڑے اتوں ملائکہ ہوندے نے یہ بغیر ایڈریس تو ہی آ جاندے نے کمال یار تنزل الملائکۃ والروح آخر کہیں ملائکہ آتے ہیں نازل ہوتے ہیں تو کہیں آتے ہیں اے سارے جہان نو پتہ ہے کہ شب قدر چ ملائکہ قبلہ اتر دے نے اتھوں آوندے نے من کل امر تمام امور کو لے کر اتوں حکم لے کے آوندے نے ایک بندہ لاہوروں حکم لے کے آوندا ہے ہوم سیکٹری کو ایس ڈی سی صاحب کو یہ مطلب اتوں حکم لے کے آیا نا اگے کوئی ہے نا جنہوں حکم دینا سو یار ہوں تو پھر تمہیں پتہ ہے آن لائن ہر شے ہوئی ہے پہلے زمانے چ ڈاک لے کے باقاعدہ قاصد آتے سن قاصد بھی ہوندے سن نائب قاصد بھی ہوندے سن وہ توڑ لے کے چٹھیاں گورنمنٹ دیا آتے سن ہوں تو بہ کے سیدھی ہو جاتی ہے پھر سیدھی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگے کوئی ہے نا نمبر اگے نمبر ہے کوئی چلو ہوں نمبر کی گل کرنے ہوں قاصد کی گل نہیں کرتے یہ مطلب ہے کوئی چینل جڑے بنے نے انہیں اتوں پانی ہے وہ نمبر تے گجرانوالا ڈی سی سیالکوٹ ڈی سی ہر پاسے یہ مطلب جدوں پیغام جانا ہے
آخر کوئی اگے ٹارگٹ ہوں جتھے پیغام جانا ہے سارے جاندیاں مولویاں لوگوں نے دس چڑھیا اس رایت ملائکہ آؤندے نے تینوں قرآن دا واسطہ ہی ایک باری دس چھڑ ایتھے کون ہے جدے کول آؤندے سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر دے کوئی ہے جدے کول ملائکہ آؤندے نے میں لب لیا سورہ مبارکہ نحل بالکل دوسری آیت ہے اللہ فرماندہ یونزل الملائکۃ بالروح من امرہ نازل کرتا ہے اللہ ملائکہ کو اپنے امور دے کر کہاں الی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر اپنے بندوں میں سے یہ مطلب ہے آج بھی اس زمانے میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں ملائکہ آؤندے نے ملائکہ جاندے نے نہ اللہ کدھر جاندہ ہے نہ اللہ کدھر آؤندہ ہے ایک تے انہاں دا اے تصور سی یہودیاں دا کہ اللہ تعالیٰ تیز رہو بدلاں تے سوار ہو کے کدی کدی مصر آؤندہ ہے اے آن جان اللہ دا اے یہودی فکر ہے یہ اسلام نال تعلق نہیں اگلی گل یہودی اندر سن کہ اللہ تعالیٰ ساری رات حضرت یعقوب علیہ السلام نال کشتی لڑتا رہے میں گپ نہیں مار رہا میں پڑھی لکھی گل پہ کر سعودی عرب چھپی یہ کتاب جڑی میرے کو موجود یہودی اندر سن کہ اللہ ہن اپنے نبی نو ذرا فضیلت دین لگے نے کہ ساڈا نبی کیسا نبی انہاں آکھیا ساڈا نبی ہووے جڑا اللہ نال کشتی لڑیا تے پوری رات اس اللہ نو ایتھوں جان نہیں دیتا ساری رات نعوذ باللہ اللہ حضرت یعقوب کو جان چھڑاندا رہا وہ چھڈن تے جائے کسے پاس آخر تے لکھیا نے اے جڑی ران ہوندی ہے نا اے ران اس ران تے اللہ چونڈی وڑ دیتی حضرت یعقوب نو چنگی ہونا اللہ دی چونڈی اللہ معافی دے بندہ تے بندے دی چونڈی برداشت نہیں کر تے جنہوں اللہ چونڈی انہیں چھڑ دیتا انہاں حضرت یعقوب آ کہ تینوں میں جان تاں دینا جے ساریاں برکتاں میں دے کے جائیں گا ساریاں رحمتاں میں دے کے جائیں گا اللہ فرمانا دے چھڑنا میری جان تے چھڑ ہن اے اپنی شان نبی دی پہ دسدے نے کہ جڑا ساری رات اللہ نو پھڑ چھڑے وہ ساڈا نبی اس دا مطلب ہے کہ یہودیاں نے جڑا تصور اللہ دا بنایا ہے آخر کشتی لڑن واسطے پہلا ہاتھ بھی ملانا پیندا ہے کیا بات ہے کشتی لڑن لگیا جفا بھی مارنا پیندا ہے یہ مطلب بھی ہاتھ بھی وہ انہیں تصور کر دیتے بازو بھی کر دیتے پیٹ بھی کر دیتا پیر بھی کر دیتے اور میرے چھویں امام فرماتے ہیں جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہو صدقہ جاواں جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا ہاتھوں والا پیروں والا پیٹ والا سینے والا سر والا وہ اللہ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے یہودی فکر سے وہ نکلے گا جس کے اندر جعفری فکر آ جائے گی سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ انہاں جسم دے دیتا اللہ نو تے اگوں پوڑے پالیا مسلمانوں بھی آکھیا کہ اللہ پاک نے جسم دیتا ہے نا انہاں جسم دا تصور دیتا تو پھر لوگ آکھیا کہ وہ گل ٹھیک ہے جی ایک روایت میں ہے کہ اللہ حشر والے دن کرسی پہ بیٹھیں گے تے اگو اللہ دی شان جی میں یہودیاں یعقوب دی بنائی سی نا شان کشتی لڑن دی وجہ تو انہاں ہن اللہ دی شان کی بنائی ہے اللہ کرسی تے بہ گا تے کرسی چرڑ چرڑ کرے گی شان ویکھ لو اللہ دی شان میرا دل کردا ہے نہ پڑھیا لکھیا بندہ چ گل کراں کرسی دا چرڑ چرڑ جتوں پڑھیا نا اونوں چھڈ توحید سکھنیاں تے نہج البلاغہ پڑھ آباد رہو جناب آباد رہو کمال کی تیا کی کرنا عارف علوی صاحب ایک ایسا صدر ساڑھے عارف علوی میں کیا بیٹھا ہے ایسا فکر نہ کرو کوئی گل ایسا نہیں تاریخ ہے تاریخ کی گل پہ کرنا میں کو انہوں نے ساڑھے ایک عالم دین نے انہوں نے گفٹ دے طور تے نہج البلاغہ دیتی وہ سنیا کہ دیوبندی مسلک نہ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ بعد چ ملاقات ہوئی نہج البلاغہ وہ بڑے سنیا بھی کتاباں بہت پڑھتے ہیں
بڑی کتاباں انہیں پڑھیاں نے اور شوق رکھتے ہیں کتاباں پڑھن کا. عارف علوی صاحب میں سنیا میں انہوں مولوی صاحب کو سنیا جنہیں وہ گفٹ کی. انہیں آخیا دوبارہ مینوں ملے تو انہیں آخیا یار حد ہو گئی ہے, میں دنیا کی کسی کتاب انج دی توحید ہی نہیں پڑھی جیڑی علی دے منہ چوں نکلی. ایسا توحید دا خوبصورت تصور میں کدھر نہیں ویکھیا. بھئی حد مک گئی ہے. تو جدوں انہاں گھر تو دور رہنا ہے, اہل بیت تو دور رہنا ہے, پھر چرڑ والی لبنی ہے. اے اللہ کرسی تے بہ گیا تو کرسی چرڑ کرے گی. یہ دنوں شان دسی ہے کہ اللہ ایڈا وڈا ہے. تو بندہ پوچھے اللہ جڈا وڈا ہے کرسی اپنے مطابق بنا لیندا, ماڑی کرسی تے بہن دی لوڑ کیڑی؟ تینوں ایک گل دساں, گل تو زو مانی ہے. جی اللہ اپنی کرسی تے بیٹھا ہے, اللہ معافی دے, تو اپنی کرسی تے تو پتا ہوں کنے جوگی ہے تو کنے جوگی. گھر تے منجی ہوئے تو بندے نے تریجے نہ بئی ماڑی یا نہ بئی. اللہ نہیں سی پتا چڑ کر دیے تو انہیں جوگی نہیں. جڑا کسے دی کرسی تے بہ جائے وہ عادل نہیں ہوتا. ہائے ہائے صدقے جاواں جا کے سنو نا جی. جڑا کسے دی کرسی تے بہ جائے وہ عادل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا واسی کرسی ہو السماوات فی الارض, اس کی کرسی تو زمین و آسمان میں بسی ہے. تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی. اللہ فرماتا پوریاں زمیناں تے پورے آسمان وچ میری کرسی پھیلی ہے. ہن دس پوری کائنات تے اللہ دی کرسی ہے, تو کتھے پھرنا پیا؟ باقی کائنات دی مخلوق کتھے بھی پھر دیے. کرسی تے بایا کیوں نے؟ جسمانی تصور دے کے کہ اللہ کرسی تے بہ گا تے بندے کو حساب لے گا. سن لو جی, نمازاں اللہ نو کھانیاں نے, روزے اللہ نو کھانے نے. بندیاں سمجھے جی پرانے زمانے ٹیکے لگتے سن, یہ لائن لگی ہونی ہے بندیاں دی, ایک پاسے اللہ کرسی تے بیٹھا ہونا, آ بھائی نمازاں کھا, روزے چل بھائی, آ بھائی چل بھائی. میرے علماء نو میں سلام اس واسطے کرنا کہ بلا انہیں تصور ایسا دیتا ہے کتاباں پڑھن تو بغیر بندہ ایتھے ہی قائل ہو جائے. وہ فرماتے نے کسی کو دیکھنے کے لیے اس کا ایک طرف ہونا ضروری. تھوڑی کیا بات ہے یار, میں تمہیں اس واسطے پہ وینا تسی میں ایک طرف ہو, پچھوں مینوں کھ نہیں پہ دستا. ادھروں ویکھاں گا تو پھر ادھر نہیں پہ دستا. ادھروں وینا اے دوست بیٹھے نے, ہن اے نظر نہیں آ رہا, ہن انہاں نوں پہ وینا تے اے نظر نہیں آ رہا. یہ مطلب ایس رخ تے جڑے بیٹھے نے وہ نظر آتے ہیں, جڑے ادھر نے وہ نظر نہیں آتے. جنوں ویکھنا ہوئے وہ ایک پاسے ہونا ضروری ہے. اتوں میں ویکھاں, ادھر ہوئے تو میں ویکھاں, ادھر ہوئے تو میں ویکھاں. اور میرے 6ویں امام فرماتے ہیں جو صرف ایک طرف ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے, جو ایک سمت میں ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اس کی ذات ہر طرف موجود ہے اور پوری کائنات کو اس کی ذات گھیرے ہوئے ہے. یہ مطلب اللہ نو ویکھنا واسطے انہاں تصور دیتا ہے اللہ کرسی تے بیٹھے گا تے حساب کتاب لوے گا. بھائی حساب کتاب کسے لینا ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہونا. کرسی تے بھی کسے بہنا ہے تو وہ اللہ نہیں ہونا. بچہ کنویں پڑھنا, کنویں پڑھنا, کون سی کلاس میں پڑھتے؟ 5. یہ 5ویں بچہ پڑھتا ہے بچہ. میں تو پہلی باری دیکھ یہ اگر تمہیں کسی ویلے آکھے کہ میں امتحان 5ویں دا پاس کرنے واسطے امتحان وزیر تعلیم نو دینا ہے, میرا وزیر تعلیم آ کے امتحان لے, سب تو پہلا تو اس بچے تو دم کران لے جانا ہے کہ شاہ جی یہ کھورے کی ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے جیڑا اپنے تو وڈی گل کرے نا سمجھو انہوں کچھ ہو گیا, اپنے تو وڈی گل پہ کرتا ہے. یہ پھر میرے کو لیاؤ, میں کہاں گا بیٹے گل کی ہوئی, کنوں امتحان دینا؟ اس جی میں کم از کم وزیر تعلیم نے امتحان دینا ہے, جہاں جاگتا پیا وہ گل ہے. یہ میں پوچھاں گا بیٹا وہ ویکھیا ہی وزیر تعلیم, وزیر تعلیم ویکھیا ہی؟ یہ آکھے گا نہیں. ہے تو صحیح نا, ہے صحیح, ویکھیا نہیں, تیرا امتحان ہو لوے. ہاں کیوں؟ اے چھوٹے چھوٹے میں ضرور انہوں پوچھاں گا سمجھان واسطے کہ بچیا یہ جہدے کے پیپر رکھنا چاہنا ہے, جنہوں اپنے اعمال بکھانا چاہنا ہے, جنہوں اپنی تعلیم بکھانا چاہنا ہے, جہدے کے پیپر رکھنا چاہنا ہے, قرآن چک بچیا ہوش کر, تینوں وہ پڑھان آیا سی. کمال ہے. یہ آکھے گا نہیں جی مینوں پڑھان تے وہ نہیں آیا. پڑھایا تینوں کنے؟ ٹیچر نے. پڑھایا کنے؟ ٹیچر نے. بچیا جو ٹیچر پڑھاتے ہیں وہی امتحان لیتے ہیں, وہی پیپر چیک کرتے ہیں, وہی ری چیک کرتے ہیں, وہی فیل کرتے ہیں, وہی
وزیر کو اطلاع جاتی ہے اتنے پاس ہو گئے اتنے فیل ہو گئے، جدو تینوں پڑھایا ہی دین محمد ہے تو اللہ نو پیپر کیوں وکھانا چاہتا؟ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ، مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے ٹیچر کائنات کا رسول کریم کو بنا کے بھیجا، جنہوں نے پڑھایا وہی چیک کریں گے، اللہ کو اطلاع دیں گے، اینے جنت ہی ٹر گئے نہیں اینے جہنم بیٹھ۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے یہودی سوچاں پہ بیان کرنا کہ بلا یہودی سوچ ہے کہ اللہ نظر آئے گا، اللہ نظر ہونے نہیں آیا تو حشر والے دن آئے گا، کئیاں دا ایمان ہے حشر والے دن آئے گا، کدوں؟ حشر والے دن، حشر والے دن بھی نہیں آئے گا۔ میں اپنا مذہب پیش کرنا میں کسی نہ کر سنی، نہ کسی نے نظر آیا نہ کسی نے نظر آئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو بندے آئے، انہاں کہا جی کچھ لوگ آندے نے کہ معراج والی رات رسالت ماب نے اللہ دا دیدار کیتا ہے، اللہ دا دیدار کیتا ہے، حضور نو اللہ نظر آیا ہے۔ ہوں اتنے جڑے سادہ سے بندے ہیں سی، سانو کو آگ بندہ آکے کہا حضور نے اللہ ویکھیا ہے، اسی تے مسکین کی ہیں، اساں کھانگے بالکل جی حضور دیاں اکھاں تے حضور دیاں اکھاں ہوئیں، کیونکہ سرکار دیاں اکھاں ساڈی اکھاں جیسیاں تو نہیں، انہاں ویکھ لیا ہوئے۔ وہ جدو بندے آکھیا نا ام المومنین نو کہ بندے آندے نے اے قرآن ہے چک لینا، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 905، حضرت عائشہ نے فرمایا کون کہتا کہ حضور نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا دیکھا؟ اس نے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں، فرمایا جو بھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ کیا بات ہے، جو بھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ انہاں کہ ام المومنین کوئی دلیل بیان فرماؤ تاکہ انہوں نے دسیے کہ تسی جھوٹ نہ بولو۔ ام المومنین نے فرمایا یہ کہاں ممکن ہے کہ قرآن کچھ کہے اور صاحب قرآن کچھ کہے؟ کیا بات ہے، قرآن کچھ کہے اور مصطفیٰ کچھ کہے، مصطفیٰ بولے تو قرآن بنتا ہے۔ قرآن میں سیدھی سیدھی آیت مجیدہ ہے، سورہ مبارکہ الانعام ہے، آیت کا نمبر 103 ہے۔ بی بی نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لہذا نہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہ کوئی تصور دیکھنے کا ہے۔ جڑے بندے حضرت عائشہ نو صدیقہ من دینے اوہ اونا دیو ہی من جاؤ، کمال ہے یار۔ جڑا بی بی نو آندہ صدیقہ نے، صدیقہ سچی بی بی نو آندے نے، اگر وہ سچی نے تو سچی نے آکھیا ہے کہ حضور نے معراج وچ اللہ نو نہیں ویکھیا، تے جڑا اجے بھی پیاندا نہیں ویکھیا نے، مینوں تے ٹھنڈ پہ گئی ہے، تہاڈا پتہ کوئی نہیں، مینوں صاحب لگ گیا ہے۔ جڑا اپنی ماں دی نہیں مندا او حسین دی اماں دی کہڑے ویلے من۔ لو جی نوجوان اتنا خوبصورتی نال تہاں سنے ہیں، ہن میں ذرا انہاں دا حشر قرآن چو پڑھنا جڑے سپیشل ویکھن گئے سن، جڑے سپیشل ویکھن گئے سن، تانوں پتہ 70 بندے سن جڑے کوتور تے حضرت موسیٰ نال گئے نے۔ اے انہاں دی ساری انہاں دی واردات لکھی ہے۔ یہ بڑے اوترے بندے ہوندے سن یہودی۔ یہ حضرت موسیٰ نو کہن لگے اوتھے کوتور تے جا کے نا تے اے نا اللہ نو آکھیں کہ اے ویکھن آئے نے، انہوں آکھی میں ویکھن آئے۔ تسی شرارت ویکھو، یہودیاں دی آندے نے اللہ نو اے نہ آکھیں اے ویکھن آئے نے، پتہ ہے سنے پہ اسی کو جھوٹ پہ بولنے ہیں، بکواس پہ کرنے ہیں، اللہ نظر آنے والی چیز نہیں۔ تے حضرت موسیٰ نو آندے نے آکھی میں ویکھن آئے، ابھی نالوں ویکھ لانگے۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا میں روز گلاں کرنا تے کلیم اللہ، کدی مینوں درخت چو آواز آوندی ہے تے کدی مینوں اگ چو آواز آوندی ہے،
کہ میں تیرا رب ہاں تو مینوں یقین ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہے. جب مجھے یقین ہے تو مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مطلب ہے یقین والے دیکھنا نہیں چاہتے. ہائے ہائے بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ. یقین والے دیکھنا نہیں چاہتے. اگر نبی پر یقین ہوتا تو اعتبار کرتے. حضرت بلال نو دے مالک نے مار مار کے پوچھا ویکھیا ہی؟ اس کہا نہیں. ویکھنا چاہنا ہے؟ اس کہا نہیں. پھر مانتا کیوں ہے؟ اس کہا جسے مانتا ہوں وہ کہتا ہے کہ وہ ہے. کمال ہو گیا. اگر یقین رکھتے نبی پر تو کبھی دیکھنے کا مطالبہ بھئی کیا بات ہے نہ کرتے. انہوں نبی لے کے پہنچ گیا کوہ طور تے کہنے لگے تو آگ. میرا اندازہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو آکھیا ہونا ہے کہ تو ہی آگ, کوئی گل نہیں, تیرا تو مینوں پتہ ہے نا تو نہیں مینوں ویکھنا چاہتا, تو ہی آگ, جان نہ دیں جائے نہ جو کوئی نہ مت بہانہ کر کے ٹر جان کے تو نہیں آکھیا. حضرت موسیٰ نے اوہیں ہی آکھ دیتا. آ قرآن ہے فرماندے نے کالا ربی آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بڑے راضی ہوئے پہ چلو یہ تھی پہ پہندی ہے. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. انظر علیک, میری طرف تیری طرف میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کالا لن ترانی, تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو مکالمہ دیکھو, موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ کہ لو بھئی میں آکھیا جی انہوں میں دیکھنا چاہنا, او پہ آندہ جے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اگر کسے بندے دے پتر ہوندے نا ایتھوں ہی واپس آ جاندے جتھوں تینوں جواب ہو گیا سانو ویکھن دی کیڑی لوڑ. صدقہ جاواں صدقہ جاواں صدقہ جاواں, اگو مڑے پھیر نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں تجھے میں حکم دیتا ہوں پہاڑ کی طرف دیکھ. حضرت موسیٰ نے آکھیا آ جاؤ بھائی جڑے آندے سو ضرور ویکھنا ہے. انہوں نے کہا جی کی حکم ہویا؟ انہوں نے کہا پہاڑ لو دیکھو. انہوں نے ایسے کوئی پہاڑ بچوں اللہ نکلنے لگا. اے قرآن ہے فلما تجلی ربہ, اس پہاڑ پر رب نہیں آیا, رب کی تجلی آئی. بہت شکریہ. رب اور ہے, رب کی تجلی. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ نہیں کی کتاب ہے, اللہ نہیں. کعبہ اللہ نہیں, اللہ کا گھر ہے. یہ بندے اللہ نہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں. وہ اللہ نہیں تھا, اللہ کی تجلی تھی. کی کا کے بچ پاؤ نا. اللہ کا گھر, اللہ کی کتاب. حضرات مذہب اہل بیت میں محمد اللہ نہیں, اللہ کا رسول ہے, اور علی رب نہیں, رب کا ولی ہے. علی رب کا ولی. خیر ہوئے نوجوان, رب کا ولی ہے. پہاڑ پر اللہ نہیں آیا, رب نہیں آیا, رب کی اتنا پڑھا لکھا شہر کی تجلی پڑی. ہوا کیا؟ جعلہ دکن, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تجلی سے, رب سے نہیں. رب کی ایک تجلی پڑی, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو, پہاڑ پتھر نہیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, جل گیا. موسیٰ گرے, جب ہوش آیا تو دیدار کے شوقین فوت ہو چکے تھے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے ویکھن دے شوقین سارے مر گئے تے موسیٰ ڈگ پہ. ہوش آئی تے اٹھ کے کھلوتے, کپڑے چاڑ کے آنتے تے ہون گئے اے مرو تہاڈی وجہ تو میں بھی ڈگ پیا. جڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہویا ہے, مشین گئی سی اتھے بجری بنانے والی ہے جی نہیں, کوئی بم رکھیا سی وچ نہیں, کیویں ریزہ ریزہ ہویا ہے؟
اللہ کے نور کی تجلی سے یہ پتھر 2 مرتبہ پھٹتا ہے بغیر مشینری کے. یا اللہ کے نور کی تجلی آئے تو پھٹتا ہے، یا سورہ حشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ ہیبت خداوندی سے ریزہ ریزہ پتھر ریزہ ریزہ پتھر اس وقت پھٹتا ہے جب اللہ کے نور کی تجلی آئے یا قرآن اترے. ہن پتہ لگے علی دے ماں دے سامنے کعبے دا پتھر پھٹیا کیوں ہے؟ تو غور نہیں فرمایا، نہ مشینری تھی، نہ کوئی بام تھا، نہ کوئی تیشہ تھا. علی کے ماں کے سامنے کعبے کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی ہے. شکریہ. درود ایک مرتبہ درود پاک. اللہ مہربان. صدقے حیدریہ. عزیزو اللہ نو ویکھن دی کوشش وچ بندے مر گئے جے تے باز آ جے تے اللہ وہ بھی ساڑ کے مارے جے. کھرک نال بھی مار سکتا سی، اٹیک نال بھی مار سکتا سی، ساڑ کے ماردا جے اللہ. تے رہ گیا پیغمبر. اب معراج وچ اللہ نو ویکھن گئے نے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. قرآن پڑھنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میں کہ اللہ کیوں لے گیا؟ ہوش کر ہوش. اللہ فرماتا ہے خبردار، مجھے ملنے نہیں آئے نہ دیکھنے آئے تو کیا دیکھنے آئے؟ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے معراج میں محمد کو اپنی نشانیاں دکھائی تھی. کیا بات ہے. معراج میں ہم اس لیے لے گئے تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. اے میں ایک آنکھ بیٹھا سا ایک باری، ایک مولوی پوری تقریر کر دیتی کھورے کتھوں دے سن. انہاں کہا ایک نہیں زیادہ سن. من آیاتنا نشانیاں، نشانی نہیں. انہوں شک پہ گیا پہ جے نے نشانی نشانی کرتے رہے نا تو پھر اینا انہوں کہہ دینا. تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی. سارے جہان نو پتہ ہے پہ یہ نشانی اللہ دی کنوں سمجھ دینا. ہو سکنا اینا انہوں کہہ دینا. اس بڑی تقریر میرے نال لا کے نا میری ویڈیو ہو سکیا ممبراں تے جھوٹ بولتے ہیں، اے جاہل ممبراں تے چڑھ گئے نے، اے شیعہ گئی کافر ہوندے نے. اے آندا ہے نشانی کو دیکھا من نُرِيَّهُ من آیاتنا آیاتنا. انہوں بڑی تقریر کر دیتی نشانیوں کو دیکھا. جدو میرے کو کلپ کسے بھیجیا نا شاہ جی، میں اس تو بعد اس علاقے گیا چیچا وطری اتنے میں تقریر کی تھی. میں جی بہت اچھا ہویا ہے کسے مہربان نے مینوں توجہ کرائیے، اسا کدی غصہ نہیں کیتا. انہاں بہت اچھا آکھیا ہے. نشانی نہیں تھی، نشانیاں تھیں. یہ دا مطلب ہے جمع تھیں، واحد نہیں تھا. کمال ہے کمال ہے. یہ مطلب ہے معراج میں حضور نے جن کو دیکھا وہ جمع تھیں، نشانیاں تھیں، ایک نہیں تھا. اور اللہ ایک ہے پھر مان گیا نا رب نہیں تھا. شکریہ شکریہ شکریہ. جن نشانیوں کو حضور نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، رب کی نشانیاں تھیں. سورہ مبارکہ نجم خالق کائنات نے فرمایا حبیب ان کو بتا دے وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، پہنچ گیا بلند کنارے پر. پھر ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا 2 کمانوں کے فاصلے پہ چلا گیا یا اس سے بھی کم. یارا او ادنا، اس سے بھی تھوڑا.
دو کمانوں کا فاصلہ تھا، دو کمانوں کا. کمانا ایڈیاں ایڈیاں ہون گیاں، میں ذرا پھیلا کے دساں تاکہ پورا مجمع ویکھ لوے. ایک علم اے لگا ہے، ایک علم اے لگا ہے، درمیان چ فاصلہ ہے یا نہیں؟ ہے. پیغمبر اتھے نے، درمیان چ فاصلہ ہے، اوتھے وے جنوں ویکھیا نے. یارا سارے مجمع نو علم نظر آ رہے ہیں. میں میز دی مثال دیندا تے بابا جی آخری بندے ہو سکتا نظر نہ ہوندا. علم اچا لگا الحمدللہ. اے علم تے او علم، اے درمیان چ فاصلہ ہے 10 گز ہے، 6 گز ہے، 10 فٹ ہے، میرا خیال ہے 12-14 فٹ ہوئے گا. اے فاصلہ ہے یارا، ادھروں ویکھو فاصلہ ہے. او اوتھے وے، او اوتھے وے. اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں تو فاصلہ رہے گا. بھائی اتنے دنا بندے بیٹھے ہو. یہ دونوں علم کے نشان اپنی اپنی جگہ پہ رہیں تو فاصلہ رہے گا. اگر یہ چل کے آگے آ جائے تو فاصلہ گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. اوتھے مل جان تو فاصلہ نہیں رہے گا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اتنا قریب ہوا کہ نیچے اتر آیا اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ مطلب فاصلہ ہے سی کدے کدے درمیان. ادھر نبی، لوگ کہتے ہیں سونے نو ویکھیا، ٹھیک ہو گیا. ویکھن والا بھی سونا تے جنوں ویکھیا وہ بھی سونا. ایک تینوں میں دساں، جنہیں ویکھیا وہ سونا نبی سی، اگلا سونا اللہ نہیں سی. ادھر ویکھو یار میں پیانا، وہ رب نہیں تھا، رب کی تہاڈی خیر ہوئے نشانیاں تھیں. یہ جنہیں چمکتے نا پہ ستارے اس علم دے کپڑے وچ، یہ زیادہ نے، ایک نہیں پہ چمکدا. ویکھ لو یار، ایک نہیں پہ چمکدا. تھلیوں لے کے اتوں تک پچا اج رمجم رمجم. اے ویکھو نا جویں رمجم ہوندی ہے نا بارش دی، انج پہ چمکے. اوتھے سارے ہی پہ چمکدے نے، سارے ہی پہ چمکدے نے. کیا بات ہے یار، سارے ہی پہ چمکدے نے. یہ مطلب ہے اگر نشانی نہیں تھی، نشانیاں تھیں تو ساری کی ساری چمک رہی تھیں. ایک طے یہ فاصلہ تھا پیغمبر کے اور نشانیوں کے درمیان، پیغمبر اور رب کے درمیان نہیں. کیوں؟ اگر اتھے پیغمبر ہوئے اوتھے رب ہوئے، یہ مطلب ہے جنہاں بچکار فاصلہ ہے، اتھے تو رب کوئی نہیں نا. او یار رب اوتھے ہوئے، اوتھے نبی ہوئے، درمیان چ فاصلہ ہوئے، یہ مطلب ہے رب اوتھے نعوذ باللہ تے نبی اوتھے، بچکار فاصلہ. یہ مطلب ہے جے اللہ اوتھے رک جائے پھر ایتھے تے اللہ کوئی نہیں نا، ایتھے تے اللہ کوئی نہیں نا، اوتھے تے اللہ کوئی نہیں نا، وہ تے ہر جگہ موجود ہے. یہ مطلب رب نہیں تھا، رب کی نشانیاں تھیں. 18 نمبر آئے تھے سورہ نجم دی، اتھے مکان لگا. اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانیوں کو دیکھا، رب کو نہیں. تو اڈا خیال ہے میں فضول پہ کلپنا، میں منت مننی ہے زور لان دی کہ میں اتنا زور سیالکوٹ سجدہ والی غربی لا کے آنا؟ بالکل نہیں. گل ہے کوئی میرے کو؟ بہت شکریہ میرے محترم سامعین، میرے کو کوئی گل نہیں، میں ایویں نہیں پہ کڑپتا تے لک تک میرا زور لگ گیا. تسی سکون نہ بیٹھو، کوئی گل نہیں. اس نے، کس نے؟ مصطفیٰ نے. اس نے اپنے رب کی، رب کو نہیں، رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جنہوں نبی ویکھے ہے اور نشانیاں سن، رب نہیں. ایک باری تسی بولو رب سی کی سی؟ اوے اسی قرآن تینوں پہ دینے ہیں جنہوں نبی معراج وچ ویکھے ہے اور رب نہیں سی. تے ہر جمعے تو آنا ہے انہیں رب نو ویکھے ہے، رب نو تو آنا تے مشرک اسی ہو گئے. واہ بھائی واہ، کوئی انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا. رب نہیں تھا، مہربانی قبلہ رب نہیں تھا جی، مہربانی.
مہربانی کرنا مہربانی. وہ رب نہیں تھا، رب کی صدقے رب کی نشانیاں تھیں. جڑے کوئی اہل سنت دوست تشریف فرما نے انہاں واسطے میری تقریر اتھے سٹاپ ہے، سٹاپ لگ گیا. انہاں واسطے نہیں تقریر ہے کہ وہ رب نہیں تھا. کوئی رب کی نشانیاں تھیں. میں آکھانا اہل سنت دوستان کہ او نشانیاں سن، او مولوی آکھنا ہے انہیں انہاں نوں ہی آکھنا سی. لہٰذا میں اگوں گل ہی نہیں کرتا پہ کیڑیاں نشانیاں سن. ایک گل کرنا اہل سنت دوستان کہ رب نہیں سی، کوئی رب دیاں نشانیاں سن. وہ پھر اپنے علماء نوں آرام نال بیٹھ کے پوچھ لینا کہ وہ رب دیاں نشانیاں کیڑی. ہاں آیت میں احتیاطاً پڑھ دینا. میں آیت مجیدہ لب لی، سورہ مبارکہ نحل ہے اور آیت مجیدہ میرے سامنے. میں تمہیں سورہ نحل دی آیت نال ایک گل دس دینا. لو جی اس نوجوان نے ربائی اس واسطے پڑھی ہے کہ مولوی آیت پہ لب دے لب لو، لہٰذا میں لب لئی. بہت شکریہ جی. کیونکہ سیانے بندے ہوندے نا وہ حساب لائے ان لب دی نہیں پہ تو ربائی پڑھیں گا تو لب جائے. انہاں تے ربائی پڑھ دے میں لب لئی. اللہ فرماتا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. ہائے 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 ہائے. جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت. لہذا میرے دوست جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا علماء سے پوچھ لیں کہ وہ نشانیاں کون سی تھیں تاکہ بندہ ان کو مان کر ہدایت تو پا جائے نا. او تساں اہل سنت دوست اپنے مولویاں کو پوچھنیاں نے. او تو میں دسن دا مجاز نہیں، نہ میں جرت رکھنا کہ میں تواڈے کوئی عقیدے چ وعدہ کرتا کراں. جنی کو میں قرآن پڑھ سکتا سا پڑھ دیتا ہے. تواڈے واسطے نہیں کافی ہے کہ وہ رب نہیں تھا، رب کی نشانیاں تھیں. ہن کوئی شیعہ بیٹھے ہو 5-7 دیتے کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہو گیا. ہن میں شیعہ واسطے گل کرن لگا، اہل سنت دوستاں واسطے نہیں. شیعہ تواڈی کتاب ہے الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17. مولا علی فرمایا ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی. مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. عقیدہ شکریہ عقیدہ توحید درست رکھو. وہ رب نہیں تھا، رب کی نشانیاں تھیں اور اللہ اپنی نشانیوں ہی کی وجہ سے پہچانا گے. جی میں ایک ووٹ لین والا کینڈیڈیٹ خود ہر تھا نہیں آتا اپنی نشانی بھیج کے ویندا ہے کہ مور نشانی تو لگتی ہے. نشانیاں تو ووٹ گنے جاندے نے تو لوگ آندے نے اوتھے میرے اینے نکلے نے، اوتھے میرے اینے نکلے نے، اوتھے میرے اینے نکلے نے. موراں کتھے لگیاں کینڈیڈیٹ تے نشانیاں تے. قرآن میرے ہاتھ جے اللہ سامنے نہیں آیا، اس نشانی بھیج کے ویکھیا مکے چ میرے کنے ووٹ نے، مدینے چ میرے کنے ووٹ نے، عراق چ میرے کنے ووٹ نے، تے ایران چ میرے کنے ووٹ نے. نشانی دا منکر نہیں ہونا. ایڑے بچے ساڈے چھوٹے نے، یہ ساڈیاں نشانیاں نے، اساں منگ کے لے نے. حضرت علی اصغر دا چولہا برآمد ہوئے گا مثلا. یہ ساریاں امام حسین علیہ السلام دی شہادت، شب شہیداں، شام غریباں، متے کتے بی بی رقیہ دی واری نہ آوے. تے بہت اچھی گل ہے کہ آج انہوں پرسہ دے لیے. شاہ جی نے جڑی لسٹ دیتی ہے وہ بی بی رقیہ نو پرسہ ہے. میرے عزیز دوستو یہ او مظلوم ہے جڑی بی بی زینب تو بھی زیادہ زخمی ہوئی.
وہ میں دلیل عرض کر دینا. شام دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے پوچھتے سن انہاں چوں علی دی وڈی بیٹی زینب کیڑی، تے جتھے لوگ پوچھتے سن نا انہاں چوں زینب کیڑی ہے. حضرت زینب تو پہلا حضرت رقیہ فرماندے سن اگر تسی مہربانی کرو تے میں انہاں نوں آکھ دیاں کہ زینب میں ہاں، تاکہ جڑا پتھر تانوں لگنا ہے وہ مینوں لگے، آباد رہو. بہت زیادہ زخمی ہے بی بی ہوئی ہے، تے زخمی او بی بی حضرت زینب دی جگہ تے بھی پتھر کھاندی رہی ہے. ادیاں کربلا 6 قربانیاں تانوں یاد آ گیا؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 7واں شوہر تے 8ویں چادر، آباد رہو. اس بی بی دیاں انیاں قربانیاں نے. اج انہوں لگے ہاں پرسا دین. میں ذرا پرسے دا آغاز کر لواں آنسو نہ. ایک آ گیا ہے آ جانا ہے. ساڈے آنسو دی کیڑی گل ہے؟ ساڈے تے ایک بچہ کھلو کے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندہ ہے، قریب بڑا باہر آ جا. اہل بیت دے غم وچ غم گسار لوگو، اے اہل بیت دے ہمدردو، شام غریباں. حضرت زینب پہرا دے رہے سن جدو بی بی رقیہ دی ایک کوک نکلی ہے، ہائے میری قسمت. جدو بی بی نے ہائے آکھیا نا، حضرت زینب تلوار رکھ دیتی تے پہرا چھڑ کے قریب آ گئے تے فرماندے نے رقیہ تیری ہائے میں نو کھا گئی، میں سارا دن دی امت دی ستائی ہاں لیکن تیری ہائے میرے جگر تے لگی ہے. میں نو پتہ تو سارے تو پہلا اجڑنا شروع ہوئی ہیں. کول بہ کے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا شوہر نامدار یاد آیا ہی؟ بی بی فرمایا نہیں بی بی. پھر بی بی نے فرمایا جڑے 2 پتر عید دیاں دناں چ جدا ہوئے او یاد آئے نہیں؟ جڑے پیو نال گئے نے؟ فرمایا نہیں بی بی. فرمایا جڑے شام غریباں 2 تیرے گھوڑیاں دیاں سوماں تھلے آ گئے او یاد آئے نہیں؟ انہاں نوں چھڑاؤ بچیاں نوں، پرا کرو پرا کرو ایک دوجے تو کی کر دینا. اوے چھڑ دے تو ہی چھڑ دے، پرا کر چھڑاؤ انہاں نوں. کی جے پرا بٹھاؤ وکھرا انہوں کی انہاں نوں. وہ کتھوں جڑے ہو تسی پرا ہو. توجہ ہے جی؟ مہربانی. پتہ نہیں کی کر رہے ہیں بچے، کی کہہ رہا سا. بی بی نے فرمایا رقیہ شوہر یاد آئے؟ فرماندے نہیں بی بی. جڑے 2 پیو نال گئے نے او یاد آئے؟ نہیں بی بی. فرمایا جڑے شام غریباں گھوڑیاں دیاں سوماں تھلے 2 آئے نے او یاد آئے؟ فرماندے نہیں مخدومہ. تے فرمایا جڑے شام غریباں دی اندھیری وچ گم ہو گئے نے او یاد آئے نے؟ 6 تے 6. فرمایا نہیں بی بی. تے 7واں شوہر. فرمایا رقیہ کی بھی کرنی ہے؟ پتر بھی آنی ہے نہیں یاد آئے تے شوہر بھی نہیں یاد آیا تے تیری ہائے مینوں کھا کیوں گئی ہے؟ حضرت رقیہ نے فرمایا علی دی بیٹی تسی زہرہ دی بیٹی. میں علی دی بیٹی ضرور ہاں لیکن زہرہ دی بیٹی نہیں. میں تانوں زیادہ دکھی نہیں ویکھنا چاہتی، اگے ہی دکھ تانوں کھا گئے نے. مینوں 6 پتر تے شوہر بھل گیا ہی، شام دی مینوں تھی نہیں لبدی. آتکا میرے کول کوئی نہیں تو میں شام دی چپ کی. خدا دی قسم حضرت سجاد کو اجازت رہ کے میرے مولا علی دیاں بیٹیاں حضرت مسلم دی بیٹی نو تلاش کرنے واسطے نکلیاں نے. حضرت فضا اگے اگے ریت ہاتھ مار دے سن. ایک جگہ ریت چو اچھی نظر آئی وچ ہاتھ ماریا تے ہاتھ کا لب گئے. حضرت فضا نے فرمایا بی بی اچھی نہ رویا جے بچی سو گئی. اس ماحول کوئی بچہ سو جائے تے اچھا ہے 2 منٹ آرام کر لوے. جڑے ویلے نیڑے جا کے جناب رقیہ نے ویکھیا نا فرماندے نے اماں ستی نہیں میری تی مر گئی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آواز ہوندی ہے بی بی مینوں تے ستے لگدے سن تساں کیویں اندازہ لایا ہے؟ پہاڑ ہے مصیبت دا. بی بی فرماندی ہے اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سوماں دے نشان نہیں ویکھے. میری تو انج گھوڑے بھجے نے جویں قاسم دی لاش تو. آندے نے حضرت مسلم دی شہادت دے 2 جملے پڑھو. جی میں پڑھ دینا. اس دکھیا نو پرسا دئیے پھر. میری مرشد زادی دی روح مبارکہ پردے وچ موجود ہونی چاہیے. ضرور ہون گے یار پردے وچ روح مبارکہ بیانا. بی بی دی روح نو
پیش کرنے لگا اپنا تے تہاڈا پرسا۔ میرے عزیزو، مسلم علیہ السلام میرے مولا حسین دے او بہادر سفیر نے جنہاں نے لوکاں گڑے وچ سٹ کے پتھراں نال ماریا۔ جدوں تک تلوار ہاتھ چ رہی ہے 500 دا دستہ ہوندا سی تے انہیں مار دیندے سن حضرت مسلم، جڑے بچدے سن ابن زیاد نوں آندے سن ہور بھیج علی دا بھتیجا ہی۔ اتنے قتل کیتے نے حضرت مسلم ایک کہہ کے حملہ کرتے سن، اور تسا مینوں پردیسی سمجھ لیا، اور تسا مینوں غریب سمجھ لیا، تسی جاندے نہیں میرا علی نال تعلق ہے، تسی جاندے نہیں میں زہرا دی دعا ہاں۔ انہاں پیچھے گڑا کھودیا، پیچھے ڈگ پیا، پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے لوکاں وٹے مارے، پتھر مارے، سدیاں تلواراں سٹیاں، نیزے مارے، تیر مارے، انہیں زخمی گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد دے دربار چاہے تے کن زخمی، ہونٹ زخمی، ہونٹ انہیں کٹے سن تے دند مبارک شہید ہوئے سن۔ پانی کسے دتا تے میرے مولا آنج پانی پین لگے تے سارا پانی خون نال بھر گیا تے میرے مولا پانی نہ پیتا، اتنے زخمی تے کمزور تے لباس پھٹیا۔ ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا نے، ایک بندے آکھیا امیر نو سلام کر، گردن اٹھا کے فرماتے نے میرے امیر دا نام حسین ہے۔ کہنے لگا قتل کر دیو دارالعمارہ دی چھت تے کھڑ کے، دارالعمارہ دی چھت تے کھڑ کے اے انداز۔ حضرت مسلم دے پیچھے ہاتھ بند دیتے ہیں، سامنے تلوار لے کے بندہ کھلو گیا۔ میرے آقا دائیں ویکھیا تے بائیں ویکھیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کچھ وسایا، کچھ وسیعتاں کرنا چاہن۔ ایک بندے نو کہنے لگے تینوں وسیعتاں کرنا پوریاں کریں گا، کہنے لگا کر دیں گا۔ 4 وسیعتاں کیتیاں، 2 آنسو آگا کافی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں میری پہلی وسیعت ہے میں اس شہر چوں کچھ تندوراں تو روٹی کھادی۔ اس زمانے دے ہوٹل چھوٹے چھوٹے، انہاں دی میں ادائیگی اجے کرنی ہے، انہاں نوں میں پیسے نہیں دیتے۔ ہائے ہوئے ونڈن والا خاندان، ونڈن والا خاندان کے بلا فرماتے نے کچھ تندوراں تو اس کوفے چوں میں روٹی کھا دی جنہاں نوں میں ادائیگی نہیں کیتی۔ اے میرا کوڑا موجود ہے، اے میری ذرہ موجود ہے، ہن بھی جیڑا بندہ ویچ دے گا پیسے میں دینے تھوڑے نے، انہاں دے زیادہ آن گے۔ سخاوت ویکھو قتل دے ویلے فرماتے نے میرا قرضہ وچوں ادا کر کے جیڑا ادا کرے باقی پیسے وہ لے جائے میں معاف کر صدقہ جاواں۔ دوجی وصیت فرماتے نے اگر ہو سکے تے میری لاش نو دفن کر دینا۔ میں حیران ہاں، علم غیب تے امام تے نبی جان دے نے، حضرت مسلم کیویں جان دے سن کہ میں انج شہید ہونا ہے کہ میں نو دفن ہو جانا چاہیے۔ مینوں انج لگا جی میں مسلم نو پتہ ہوئے کہ ایس شہر چ میں تیاں دے آن تو پہلا دفن ہو جاؤں، ایسا نہ ہوئے میری لاش لٹکی ہوئے تے تیاں آ جان، تہاڈی ہائے تو میں قربان ہو جاؤں۔ فرماتے نے میری لاش نو آباد رہو، دفن کر دینا۔ 2 وصیتاں بہت مشکل نے۔ اگلی وصیت فرماتے نے اگر کسے بندے دی ملاقات میرے مولا حسین نال ہوئے تو پہلا میں تاں رو پینا، جملہ میرے ذہن چ پہلے آندا ہے، تواڈے تک پہنچے گا شاید تسی بھی رو پو۔ حضرت مسلم فرمایا اگر تواڈے چوں کسے بندے دی ملاقات حضرت امام حسین نال ہوئے، انہاں نوں آکھیا جے پینا لے کے کوفے نہ ہو۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں۔ چوتھی وصیت فرمائی نے کہ میرے 2 بیٹے میرے نال آئے سن، میں بوئے تے گیا، میرے پتراں نوں کوئی پناہ دے وے، میرے پتراں نوں کسے پناہ نہیں دتی، وہ ایس تواڈے شہر وچ پے کدھرے رولدے نے، کسے دیوار نال ویکھو، کسے گلی چ ویکھو، کسے مسجد دے کونے چ ویکھو، جے میرے پتر تانوں مل جان انہاں نوں مدینے پہنچان دی لوڑ نہیں، انہاں نوں مدینے والے راہ تے پا دیا جے، اگر مقدر ٹھیک ہوئے تے ماں نوں مل پین گے۔
جڑے بڑے وسیطاں پوریاں پہ آؤندیاں سن اس این ٹائم تے حضرت امام حسین دے خیمے منزل شوق تے سن. شبیر بے چین کدی سجے جاندے نے کدی کھبے جاندے نے. اے جویں وسیطاں پیاں پڑیاں جاندیاں سن نا میرے مولا دے منہ چوں وسیطاں پیاں نکلدیاں سن. این اس وقت امام حسین حضرت رقیہ دے خیمے چ داخل ہوئے. تہاڈی تیاری تو حیران ہو گیا میں. پہلا قدم حضرت رقیہ دے خیمے چ رکھیا نے حضرت عاتقہ تے حمیدہ خاتون دوویں میرے مولا مسلم دیاں بیٹیاں اٹھ کے ماموں دا استقبال کیتا ہے. ایک قدم امام حسین اجے نہیں کی پٹیا تے تیاں دی کٹھی آواز آئی ماموں ساڈے بابے دی کوئی خبر آئی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہنے تے زمین تے تشریف فرما ہو گئے جویں تسی شاہ جی بیٹھے ہو ان چونکڑی مار کے بیٹھے نے. فرما دے آؤ بیٹی آؤ آؤ بیٹی آؤ. بیٹیاں پیاں پوچھدیاں سن ماموں تساں جواب نہیں دیتا ساڈے ابو دی بابا جان دی کوئی خبر آئی ہے. فرما دے میرے قریب تے آؤ نا. ایک نو ادھر بٹھایا ہے ایک نو ادھر بٹھایا ہے دوواں نو نال لایا ہے. ایک واری ایدا سر چومیا ایک واری ایدا سر چومیا. وڈی تی دی آواز ہوندی ہے ذرا مینوں چھڈو. امام نے انج کیتا سامنے کھڑی ہو کے دوویں ہاتھ جوڑے تے آواز دے کے فرماندی ہے ماموں میں 3 واری تانوں پوچھیا ساڈے بابے دی کوئی خبر آئی ہے تسی جواب نہیں دیندے. یتیماں والا پیار کیوں کردے؟ تواڈے پیار جو اج سانوں ڈر پیا ہوندا ماموں سانوں یتیماں والا پیار نہ کرو. سانوں دسو ساڈے بابا جان کتھے نے؟ حضرت امام حسین پیار کر کے باہر نکلے. فرمایا ماں کول بیٹھ کے دعا کرو. باہر حضرت امام حسین خیمیاں دے پہ پھردے سن. حضرت عباس تو وڈا مزاج حسین نو کون جاندا؟ حضرت امام حسین دی آنکھاں چوں آنسو ہے کہ اوتھوں حضرت عباس ترے نے سامنے آ کے ایڈی نیڑے کھلوتے نے. کدی کدی نیڑے ہوندے سن بہت تابع سن. حضرت عباس مولا حسین دے بہت تابع سن. کنی کنی دیر حضرت عباس گل کرن واسطے امام حسین دے سامنے کھڑے رہندے سن. امام خود پوچھتے سن عباس تو میرے نال کوئی گل کرنی؟ پھر فرماندے سن سر ہلا کے جی. پھر گل کرتے سن تے منہ چم چم کے حسین فرماندے سن تو میرے پیو دا پتر ہے تو میرا سکا بھرا ہے تے میرے نال گل کرن لگیا اینی دیر لانا تے گھبرانا ہے. تے تھلے منہ کر کے عباس آندے سن تہاڈی ماں دا نا ہزارہ. حضرت عباس آج بہت قبلہ نیڑے آ گئے تے قریب آ کے نا امام دے مونڈیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے اے حسین ابن علی مولا عباس کے لیے قتل ہونا آسان ہے تیرے آنسو دیکھنا بہت مشکل. میرے سامنے روئی نہ تیری ماں بطول ہے. میں قتل ہونا پسند کرنا تیرا رونا میں برداشت نہیں کرتا. دسو کیوں اکھاں چ آنسو آ جے؟ فرماندے نے میرے مگر مگر آ جا جتے خیمے مکدے نے میں دسواں. تھوڑی سمجھ تو صدقے خیمے مک گئے 10 قدم اگے نکل گئے امام تے حضرت عباس بھی اگے نکل گئے. جدو اوتھے گئے نے تے امام کھول کے رو پے. جڑے امام چپ کر کے آنسو بہا رہے سن وہ تے کھل کے روئے. تے حضرت عباس دوویں ہاتھ پھڑ لے. فرماندے نے میرے آقا کوئی مینوں بھی دسو کیوں رو رہا ہو؟ شبیر فرماندے نے عباس مسلم اکیلا رہ گیا. اس ویلے ساڈے ویر مسلم تے بڑا مشکل وقت ہے. آواز ہوندی ہویا کی ہے؟ فرمایا قتل دے قریب ہے کہ مسلم قتل ہو جائے. میں علم امامت نے خبر دے رہا ہوں. حضرت عباس فرماندے نے ماں دی چادر دا واسطہ ہی مینوں مدینے پہنچا مسلم کوئی بے وارث ہے. حضرت امام حسین فرماندے نے میں نانا دے حکم تے مظلومیت دا راستہ اپنایا ہے اتھے جا کے ہن لڑن دی ضرورت نہیں. فرماندے نے اچھا نہیں پہنچاندے مدینے تے بخائی چھڑو. اس ویلے میرے ویر تے حالت کیڑی ہے؟ شبیر نے 2 انگشت بلند کیتیاں علم امامت دا زور دیتا. حضرت عباس نے ویکھیا کوفہ نظر آیا تے فرماندن گلیاں تے کوئی نہیں بازاراں تے کوئی نہیں دارالامارہ چ کوئی نہیں مسجد کوفہ چ کوئی نہیں. میرے مولا فرماندن عباس ذرا نظراں اٹھا کے دارالامارہ دی چھت وے جویں دارالامارہ دی چھت حضرت عباس نو علم امامت نہ نظر آئیے. حضرت عباس نے چیخ نکل گئی. شبیر فرماندن عباس کی ویکھے اس کے ہاتھ مک گئی. مسلم دے ہاتھ پیچھے بدے تلوار لے کے بندہ سر تے کھلوتا ہے
امیر نو چھڑاون والا کوئی نہیں. بس ایک جملہ سننا. حضرت امام حسین فرماندے ہیں عباس جان دی ضرورت نہیں. فرمایا لڑن نہیں پیا جاندا. اگر آصف بن برخیہ جہدے کول ایک اسم اعظم سی وہ تخت بلقیس لمحے تو پہلا منگوا سکتا تے تواڈے کول 73 72 اسم اعظم تواڈے کول نے. تسی مینوں کوفہ نہیں پہنچا سکتے. فرمایا کیوں اس دیاں گلاں کرنا, کی کرنا کوفہ جا کے جدوں لڑنا نہیں. حضرت عباس فرماندے دارالامارہ دی اونچائی ویکھو, گلی دی گہرائی ویکھو, آباد رہو. تے جڑے ویلے یا سر سٹن گے یا لاش اتوں تھلے سٹن گے, اجے میرے بازو موجود نے, مینوں تھلے جا کے بازو کرن دے او میرا سونا ویر, مینوں تھلے بازو کرن دے او ساڈا سفیر ویر, او ساڈا مظلوم تے پردیسی ویر. تھلے ڈگن گے تے کی حالت ہوے گی. شبیر فرماندا جی میں اتوں ویکھی ایک واری گلی دے تھلے ویکھ. جدو حضرت عباس نے گلی ویکھی فرماندے نے بی بی کون ہے جدا پاسے تے ہاتھ ہے, ایک ہاتھ پھیلا کے آندی ہے آوے میرا مزہ دینا, اینوں کفور لا دیو, او دے پیسے بھی میں دینا. کم سے کم جدو وارث ہون انہاں نوں پتہ ہوئے کہ سیالکوٹ انسان وسدے نے. اے میرے عزیزو مزدور دیہڑی دار ہوئے تے رشتہ دار بھی کوئی نہ ہوئے, لوگ آندے نے او منجی لیاؤ منجی. میرے سامنے قرآن ہے, میں پڑھیا جدو مسلم دی لاش تھلے ڈگی ہے بندے آ گیا رسیاں لے آؤ رسیاں, پیرانو رسیاں پائیاں, کدی اوس بازار کدی اوس بازار. ایک بی بی سی جیڑی ہر دیوار نہ روندی سی, ہائے وے میرا مظلوم بیٹا, ہائے وے میرے پتر دا سفیر بیٹا, ہائے وے میرا پردیسی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.